اب سوشل میڈیا پہ ایتھیزم اور الحاد بہت زیادہ ہے، اور اس پہ وہ کچھ احادیث بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ اب ان میں ایک کتاب انہوں نے شیئر کی، چلو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، دیکھنی پڑ جاتی ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک کتاب شیئر کی، قرآن اور اس کے مصنفین۔ اب اس کے اندر جو قرآن پاک کا یہ کلیم ہے کہ اس جیسی نہ کوئی آیت آ سکتی ہے، نہ کوئی صورت بنا سکتا ہے، انہوں نے امر القیس کی شاعری شیئر کی جو ایگزیکٹلی قرآن پاک کی آیتوں سے مطلب ریلیونٹ تھی۔ تو یہ قرآن پاک کا کلیم کس نوعیت کا ہے؟ مجھے اس کلیم کی سمجھ نہیں آئی۔ اس کو خود قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اور بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں انسان کسی کلام کو کیسے وجود میں لاتا ہے۔ آخر انسان تو کوئی دو چار نہیں ہے نا، کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، اور سب ہماری طرح کے عامی نہیں ہیں۔ بہت بڑے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، سقراط و فلاطوں جیسے فلسفی پیدا ہوئے ہیں، نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، فردوسی، شیکسپیئر، غالب، اقبال جیسے شعراء پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم میں، ہر جگہ ہیں۔ پچھلے 3-4 ہزار سال کا علم ہمارے پاس ہے۔ جن لوگوں نے وہ علم تخلیق کیا ہے، وہ سائنس کا ہو، سماجیات کا ہو، فلسفے کا ہو، ان کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو قرآن مجید نے پہلی بات یہ توجہ دلائی ہے کہ انسانی شخصیت صحیح و خطا کے مراحل سے گزرتی ہے، اس کے بعد کوئی فکر، کوئی فلسفہ یا کوئی کلام وجود میں آتا ہے۔ اس سے استثناء ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ کسی بھی شخص کو پکڑ لیں، وہ پہلے آپ کو بچپن میں سیکھتا نظر آئے گا، پھر مشق کرتا نظر آئے گا، پھر رجحانات نمایاں ہوں گے، پھر کچھ پختہ ناپختہ چیزیں اس کے قلم سے یا زبان سے نکلیں گی۔ یہ عمل جاری رہے گا صحیح و خطا کا۔ اس کے بعد کوئی غیر معمولی چیز، کوئی اپنا میگنم اوپس وہ دنیا کو پیش کر دے۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے، اور اس وقت کے مخاطبین کو کہا ہے کہ یہ چھوٹی سی بستی ہے، اس میں 40 سال میں نے گزارے ہیں، اس طرح کے کوئی اثرات ادنا درجے میں بھی کبھی تم لوگوں نے میرے اندر دیکھیں؟ تو پہلی چیز یہ بیان کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ کبھی مجھے مشق سخن کرتے دیکھا ہو، کبھی تم نے مجھے چیزوں کو سمجھتے پڑھتے کوئی فکر ترتیب دیتے دیکھا ہو، کبھی میری زبان سے، میرے قلم سے کچھ ایسی چیزیں نکلی ہوں جو اسی نوعیت کی ہوں؟ میں تو ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا، میرا انتخاب کر کے میری زبان پر یہ کلام جاری کر دیا گیا۔ دوسری بات قرآن نے یہ کہی ہے کہ انسان کا چونکہ سارا علم صحیح و خطا پر مبنی ہے، تو وہ جس وقت اپنے علم کے منتہائے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت بھی اگر وہ 15-20 سال جو ملتے ہیں، ہر انسان کو ملتے ہیں، یہی 20 سال 30 سال ہوتے ہیں جس میں آپ بالکل عروج پر کھڑے ہو کر کوئی چیز تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ اس وقت بھی کسی انسان کا کلام تضادات سے پاک نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس کو کیسے بیان کیا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، عام انسان کی طرف سے ہوتا، تو تم اس میں انسانی کلام کے طریقے پر بے پناہ تضادات دیکھتے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ اس قرآن کو دیکھو، یہ اپنے زمانے میں تھا، اس نے دنیا کو پیش کر دیا جانا ہے، یہ صدیاں گزارے گا قیامت تک۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے کبھی کوئی ناحق چیز داخل ہو سکے گی، نہ پیچھے سے۔ تو یہ 3 معیارات ہیں جن پر قرآن نے کہا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی اور کلام تم اس طرح کا پیش کر سکتے ہو تو پیش کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے، لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید شاعری جیسے کی جاتی ہے تو شیکسپیئر کی شاعری بھی کون کر سکتا ہے۔